اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دن گرہن لگا جس دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ نے منادی کرا دی کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پھر آپ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھائی، ہر رکعت میں 2 رکوع کیے۔ اس نماز میں مرد اور عورتیں سبھی شامل تھیں۔ اس نماز کا قیام، رکوع اور سجدے بہت لمبے تھے، یہاں تک کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے غشی آ گئی، یعنی مجھے چکر آنے لگے۔ نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فارغ ہوئے جب سورج بالکل کھل چکا تھا۔ اس نماز کا طریقہ کچھ مختصر بیان کرتی ہوں کہ قرأت اس میں بہت لمبی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اس میں قرأت کی۔ پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی۔ پہلے رکوع سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرأت شروع کر دیتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں۔ یوں ہر رکعت میں آپ نے 2 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے۔ پہلی رکعت کے پہلے ہی قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ جتنی تلاوت کی اور فارغ ہو کر پھر آپ نے خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر اما بعد کہہ کر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں۔ ان کو کسی کی موت اور زندگی سے گہن نہیں لگتا، نہ کسی کے پیدا ہونے سے ان کو گہن لگتا ہے، نہ کسی کی موت سے، بلکہ ان کی اس حالت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے۔ جب تم یہ دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دعائیں کرو، تکبیر کہو، صدقہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے استغفار کرو، ہو سکے تو کوئی غلام آزاد کرو اور اللہ کی یاد میں لگ جاؤ یہاں تک کہ گہن کھل جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امتی محمدیوں، اللہ کی قسم، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ تم اپنا حال دیکھ لو کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی یا غلام بدکاری کرتی ہے تو تمہیں کیسی غیرت آتی ہے، بس اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اے امت محمد کے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ لوگوں جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھیں وہ بھی آج یہیں اسی جگہ پر دیکھ لی ہیں، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ سنو، میرے پاس وحی آ چکی ہے کہ فتنہ دجال سے کچھ کم قبر کا فتنہ نہیں۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے قبر میں آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ ایماندار یقین والا تو صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ محمد اللہ کے رسول برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پاس دلیلیں اور ہدایتیں لے کر آئے۔ ہم نے بھی ان کی بات کو تسلیم کر لیا، ہم ایمان لائے اور آپ کی پیروی میں لگ گئے۔ یہ سن کر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب میٹھی نیند اور راحت والی نیند سو جاؤ، ہمیں تو پہلے ہی سے علم تھا کہ تو یقین والا ہے، تو ایمان والا ہے۔ رہا منافق اور شک اور شبہ نکالنے والا انسان تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لوگوں کی سنی سنائی میں بھی کچھ کہتا تھا لیکن اس وقت میں کچھ نہیں جانتا، چنانچہ اسے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب سے نجات دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے کچھ آگے بڑھ کر گویا کسی چیز کے لینے کا ارادہ کیا، پھر دیکھا کہ آپ ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا، پہلے میرے سامنے جنت لائی گئی، میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک خوشہ توڑ لوں، اگر ایسا ہو جاتا تو رہتی دنیا تک تم اس میں سے کھاتے رہتے اور پھر بھی اس میں سے کچھ کمی نہیں آتی۔ اسی طرح میں نے دوزخ کو بھی دیکھا، آج جیسا بھیانک منظر کبھی میری آنکھ سے نہیں گزرا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ان کے کفر اور ناشکری کی وجہ سے۔ تو دریافت کیا لوگوں نے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں، اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر بھی ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہو، پھر بھی کسی وقت بھی ذرا سی تم میں کچھ کمی دیکھتی ہیں تو صاف کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے تم میں کوئی اچھائی دیکھی نہیں، کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔
اس حدیث سے بہت سی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مخلوقات کو ڈراتا ہے، تو جب ایسی حالت دیکھیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے استغفار کریں اور صدقہ و خیرات کریں اور نماز پڑھیں اس طریقے پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو جس نے اللہ کے نبی کی پیروی کی ہوگی وہ ان کے سوال کا جواب دے دے گا۔ اور تیسری یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ کے یہاں کتنا بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی دنیا میں جنت اور دوزخ بھی دکھلا دیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔